بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ایک ہی موضوع پر بات کریں گے کہ توشخانہ کیس میں جو منگل کے دن ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں کیا ہوا، اور آج سپریم کورٹ میں جو اس پر بحث ہوئی سردار لطیف کوسہ کی طرف سے اور دوسرے وکلاء کی طرف سے، اس کی کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اور کیا عمران خان کل رہا ہو جائیں گے، کل 5 بجے تک عمران خان کو رہائی مل جائے گی توشخانہ کیس میں. تو آئیے پہلے بات شروع کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منگل کے روز پرسوں جو کچھ کیا اس پر ہم بات کریں گے. تو پہلے تو یہ تھا کہ آپ کو جب حسب سابق وہ لیٹ آئے 4 گھنٹے، اور لیٹ آنے کی وجہ سے جو عمران خان کی وکیل ہے سردار لطیف کوسہ صاحب، وہ کافی بھنے ہوئی لگ رہے تھے کہ یہ کیا مذاق ہے. پہلے تو یہ شخص ہمیشہ بیمار رہتا تھا، پیٹ میں درد رہتی تھی، وہ 16 دن تو اس میں گزر گئے. کہ یہ آدھے گھنٹے کا کیس ہے، یہ کوئی کیس ہے ہی نہیں جو بار بار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو حقیقت بھی یہ ہے، لیکن صرف اس کو لٹکانا، اور لٹکانے کا مقصد کیا ہے وہ آگے سمجھ آ جائے گی آپ کو تھوڑی دیر میں. تو اب ادھر جب کیس کا سماعت شروع ہوا تو نیب کے جو وکیل ہے امجد پرویز، یہ وہ امجد پرویز ہے جو کہ عمران خان کے پاناما کیس میں وکیل تھے، اور جو عمران خان کا وکیل ہوگا تو وہی پراسیکیوٹر لگے گا پھر نیب میں یا کہیں اور جگہ، کیونکہ اوبلائج کرنا اس خاندان کا شیورہ ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کے ادارے اس خاندان نے تباہ کیے ہوئے ہیں. تو اب وہ امجد پرویز جب آئے روسٹم پر تو اس نے کہا کہ مجھے 3 ہفتے کا وقت دیا جائے، کیونکہ یہ جو اس وقت ہے میرے پاس کاغذات موجود نہیں ہے، اور مجھے پتہ نہیں وہ کاغذات مجھے کب ملیں گے. تو 3 ہفتے مجھے ٹائم دیا جائے. آپ سوچئے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ نیب کی طرف سے کنٹیسٹ کر رہا ہے عمران خان کے توشخانہ کیس، عمران خان کے خلاف، اور آخری دن تک سب کچھ یہ کرتا رہا ہے، اور مل کر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ کاغذات نہیں مل رہے، اور چیف جسٹس بھی خاموشی سے اس کی بات سن رہا ہے. اور یہ بات سنتی ہی سردار لطیف کوسہ روسٹم پر آئے، اور اس نے کہا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، عامر فاروق صاحب سے، کہ سنیے جناب، ہمیں آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگنا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، خواہ ہمارے خلاف ہی کریں، آج ہی کریں، کیونکہ یہ کیس آپ کو بھی معلوم ہے کہ 3 سال سے کم کی جو سزا ہے، یا 3 سال کی سزا ہے، وہ تو ایک معمولی وکیل بھی آ کر وہ اس کو اڑا سکتا ہے. یہ کوئی کیس ہے ہی نہیں، اور جس طریقے بونڈے طریقے سے یہ سزا سنائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جج کو کتنی جلدی تھی، جو ایڈیشنل سیشن جج تھا دلاور، اور اتنی جلدی میں اس نے ہمیں حق دفاع کا موقع بھی نہیں دیا، اور ہمارے گواہان کو بھی پیش ہونے کا نہیں کہا گیا. اور آج آپ کے سامنے یہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 ہفتے کا مہلت دیا جائے. تو جناب آج ہی فیصلہ کرو، اور خواہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ کرے. اس میں مقصد یہ تھا کہ اگر فیصلہ ہو جاتا منگل کے دن، تو اسی وقت سپریم کورٹ میں یہ کیس اٹھا لیا جاتا. لیکن شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اٹھا ہی لیا ہے. تو سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے وہ بڑے مزیدار سماعت ہے. اور اس سے پہلے جب یہ بات چل رہی تھی امجد پرویز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس وقت یہ 2 ممبر بینچ ہے، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس جہانگیری صاحب اس میں موجود ہے. تو جسٹس جہانگیری نے جب تیور دیکھ لیے سردار لطیف کوسہ کے، تو اس نے کان میں کہا جسٹس عمر فاروق کو کہ جناب پرسوں پر رکھ لیجئے، کہ کل صبح، آج صبح کہ اس پر سماعت ہونی چاہیے، کیونکہ حالات کچھ بگڑ رہے تھے. تو انہوں نے یہ دن مقرر کر دیا. اب یہی جو وکلا ہے یہ تو سپریم کورٹ میں بھی اس کو پٹ اپ کر چکے ہیں، اور سپریم کورٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو سبارڈینیٹ کورٹ ہے اس کے اندر وہ مداخلت نہیں کرتے، اس کے فیصلے تک وہ سماعت یا فیصلہ نہیں سماعت شروع نہیں کرتے، اور سماعت تو شروع کر دیا لیکن فیصلہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں آئے گا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ کل 2 بجے تک آپ فیصلہ کریں، اور پھر وکلاء کو کہا، عمران خان کے وکلاء کو، کہ آپ کل 2 بجے آپ لوگ بھی آ جائے، 4 بجے تک اس کا ہم فیصلہ کریں گے اس کیس کا. تو اس کے تیور تو بتا رہے تھے کہ جب پوچھا گیا وکیل سے، جو وکیل ہے نیب کا اور دوسری طرف کا مخالف وکیل ہے، کہ جناب آپ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ
جو سزا دی گئی ہے یہ میرٹ پر دی گئی ہے، تو کیا حق کی گواہی آپ نے ادا کیا تھا آپ کے اس جج نے یعنی دلاور نے؟ یعنی گواہان پیش ہوئی تھی، یعنی حق دفاع بھی اسی میں محروم کیا گیا، کبھی ایسے ہوا ہے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ اس سے متعلق لوگ نہیں تھے، یعنی یہ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا۔ تو اس کہا بلند ہوا چیف جسٹس اور دوسرے ججز کا اس وقت کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ دفاع کا حق چھینا جا سکتا ہے کسی شخص سے، اور وہ متعلقہ ہو یا متعلقہ نہ ہو، یہ کون سی بحث ہے؟ تو تیور تو بتا رہے ہیں کہ کل تک عمران خان کو اگر ہائی کورٹ اسلام آباد سے انصاف نہ مل سکا تو سپریم کورٹ سے ضرور ملے گا، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ اتنی بڑی بدنامی لی جائے جس طرح کی بدنامی جسٹس عامر فاروق صاحب لے رہے ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد۔ ہر آدمی کا اتنا بڑا دل گردہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی بدنامی کا سامنا کر سکے، لیکن وہ کر سکتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب سے 3 مہینے سے وہ عمران خان کے کیس سن رہا ہے، عمران خان اس سے بار بار التجا کر رہا ہے کہ آپ میرے کیس مت سنیے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب عمران خان کو ایبڈکٹ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجر نے، اور کس بے عزتی اور تذلیل کے ساتھ، اور پھر اس نے آئی جی اسلام آباد کو بلایا ایکٹنگ کر کے کہ آ جائیں جی کدھر ہے عمران خان، اور پھر جب اس کے ساتھ گپ شپ لگا کے پھر بعد میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے اٹھانا ٹھیک نہیں تھا، لیکن گرفتاری قانونی ہے اور قانون کا کام تھا کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ یہ اس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس وقت سے لے کر آج تک عمران خان کے وکلاء و عمران خان ان پر عدم اعتماد کر چکے ہیں۔ اگر تھوڑی سی رمق ہو، تھوڑی سی عزت ہو، تو جب بھی یہ روایت ہے کہ کوئی اعتراض کرے، عدم اعتماد کرے، تو اس جج کو اس بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہیے، اور نہ بلکہ یہ کہ سپریم کورٹ نے جب ڈائریکشن دی اس وقت، یعنی آج سے تقریباً 22 دن پہلے، کہ اس کیس کو جلد نپٹا دیا جائے اور دیکھ لیجئے کہ یہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی جج کے پاس بھیجا جس پر عدم اعتماد ہو چکا تھا عمران خان کی طرف سے، جج دلاور پر۔ تو اس جج دلاور کو لکھا گیا کہ 1 ہفتے میں بتا دیجئے کہ یہ قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے فوراً تیسرے دن بھیج دیا کہ بالکل یہ قابل سماعت ہے۔ تو جج نے، چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اس کی سماعت کریں، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر 4-5 دن کے اندر عمران خان کو اتنا زبردست یعنی سپر ڈیولپمنٹ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، ہمارے یعنی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ ہمارے یعنی کہ انصاف کے ادارے اتنے تیزی سے بھی کسی کو انصاف دے سکتے ہیں جس طرح عمران خان کو انہوں نے یعنی اپنے تئیں انصاف دیا ہے۔ اور پھر اسی دن اس کا ٹکٹ بھی تھا اور وہ پاکستان سے بھی چلا گیا، اور اس کی جو ضلالت ہو رہی ہے ادھر UK میں، تو وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، سب کچھ دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے کسی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک قاضی یا جج یہ کام کرے، تو اس کے انجام بڑے عبرتناک ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اللہ اتنی عمریں آپ کی لمبی کریں سب کی، کہ ہم ان ججوں کو جو یہ ڈرٹی گیم کھیل رہے ہیں، اور انصاف کا قتل ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس کے یعنی زیر نگرانی عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، ان کا انجام عبرتناک ہوگا۔ یہ یاد رکھیے یہ بات، کیونکہ ایک ملنگ شخص کے ساتھ، ایک صاف ستھرے انسان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ کچھ دنوں میں، یعنی 22-23 دنوں میں، پاکستان کی تاریخ کو تو چھوڑ دیا، دنیا میں ایسے کبھی کسی ملک میں تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ یعنی کہ انصاف کا قتل کیا جائے اور اس طرح کیا جائے جیسے کہ عمران خان کے کیسز میں ہو رہا ہے۔ اور ان کا مقصد کیا تھا کہ اس کو طول دیا جائے، اور اتنا طول دیا جائے کہ اس وقت تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی چیف جسٹس بن جائے، جس میں 17-18 دن رہ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس وقت تک تو نہیں پہنچے گا۔ اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آئیں گے تو وہ عمران خان سے کیا سلوک کریں گے، کہ یہاں کوئی یہ آئین و قانون کی تو بات ہے نہیں، یہاں تو دشمنیوں کی بات ہے۔ یہاں جج بھی اپنے مخالف یعنی کہ اس کو کوئی پسند نہیں ہے تو اس کو تو دشمن سمجھ لیتا ہے، اور پارٹیوں کا بھی یہی دستور ہے۔ تو ایک طرف پورا ریاست کی مشینری، اور ساتھ میں ابھی یہ مل جائے گا انشاءاللہ چیف جسٹس آنے والا ہمارا قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو یہ سال تو بہت مشکل گزرے گا عمران خان کے لیے، کیونکہ 1 سال کے لیے تو یہ چیف جسٹس رہے گا، اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، حالات بدلیں گے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس طرح ان لوگوں کے ایما پر یہ ملک نہیں چلے گا، کیونکہ ملک دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ آج ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، آسمان کو چھو رہا ہے،
تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ عوام کی زندگیوں پر پڑ رہا ہے. زندگی یہ ہے کہ اب غریب آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، ابھی تو 1 وقت کا بھی مشکل ہو گیا ہے. اور صرف بغض عمران میں اس ملک کو ڈبویا جا رہا ہے. اس میں جو لوگ شامل ہیں سب کو معلوم ہے، لیکن ان کو اپنی انا کی تسکین چاہیے، اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اس ملک کو وہ ڈبونا چاہتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں فری فیئر الیکشن نہیں ہوں گے، اس ملک کا اقتصاد اٹھ نہیں سکتا، اس کی معیشت اٹھ نہیں سکتی. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ اس ملک کا انجام کیا ہوگا. ہمارے پڑوس میں دیکھ لیجئے کہ انڈیا آج چاند پہ پہنچ گیا اور ہم زمین پر رینگ رہے ہیں. ہم اس عدالتی نظام، انصاف و آئین و قانون کی وجہ سے، اور اس سیسیلین مافیا جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں ان کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ کیا کچھ ہوا. لیکن جو شخص اس ملک کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور کر کے دکھایا بھی ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو کیا ہم بھی کبھی چاند پر پہنچ سکیں گے؟ میرے خیال میں تو اب سروائیول کی جنگ ہے، اور سروائیول کی جنگ تب جیتی جا سکتی ہے جب عوام میں کوئی حرکت ہو، عوام اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں. انشاءاللہ یہ وقت بھی آئے گا، عوام بھی کھڑے ہوں گے. یہ اس طرح آسان مسئلہ ہے نہیں جس طرح انہوں نے سمجھا ہوا ہے. یہ کسی حد تک تو بات صحیح ہے کہ ہم بحیثیت قوم ایک بزدل قوم ہے، لیکن یہ بزدلی جب دور ہوگی، یہ بہت جلد دور ہو جائے گی، تو پھر کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گا، اور پھر یہ فیصلے کہیں اور ہوں گے، اور پھر یہی شخص ہوگا عمران خان، اور اسی ملک کو آگے لے جانے میں، ٹھیک کرنے میں، اور اداروں کو راہ راست پر لانے کے لیے اس شخص کی ضرورت ہے. ورنہ یقین کیجئے اس نواز شریف خاندان نے صرف پاکستان سے کرپشن نہیں کی، پاکستان کے اداروں کو تباہ کر دیا، اور جب اس کے اداروں کو تباہ کیا جاتا ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے. اور اب جو اس کے مقاصد تھے کہ میں افواج پاکستان کو پنجاب پولیس بنا کے چھوڑوں گا، وہ اسی میں کامیاب ہو رہا ہے. لیکن ہمیں تو یہ منظور نہیں ہے، کیونکہ افواج پاکستان کی لوگ کیا عزت کرتے تھے یا کرتے ہیں، یا کس طرح وہ ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں. لیکن ایک شخص یعنی عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے ابھی منظور پشتین کو لایا گیا. منظور پشتین کو لایا گیا اسلام آباد ریڈ زون میں، اس نے جلسہ کیا، اور اس نے کیا گالیاں دی کہ آپ کی یعنی وہ میرے منہ پہ وہ گالیاں نہیں آ سکتی، اتنی خطرناک گالیاں. اور آخر میں اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے چمڑے کھینچ کر اس سے میں اپنے جیب کا بٹوا بناؤں گا اور جیب میں رکھوں گا آپ جرنیلوں کا. یہ اس کے الفاظ تھے، یعنی کہ اور اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. اور پھر اس میں شیرین مزاری کی لڑکی، یہ جو ایمان مزاری ہے، اب اس کو کہ دوسرے ملالہ بنانے کی کوشش میں ہمارے ادارے لگے ہوئے ہیں. یہ سب آپس میں ملی ہوئے ہیں. وہ منظور پشتین کی جو فوٹو آئی ہے ہمارے بڑوں کے ساتھ، وہ جس وقت وہ ناشتہ کر رہے ہیں یا روٹی کھا رہے ہیں، اس وقت یہ تو سب پر آیا ہو گیا کہ یہ منظور پشتین کون ہے، یہ کس نے آگے کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اور اس سے گالیاں بھی دلا رہے ہیں اپنے آپ کو، اور اس کو لیڈر بھی بنا رہے ہیں تاکہ عمران خان کی جو اثرات ہے کے پی کے میں ان کو یعنی اس کو ختم کیا جائے. یہ ایسے ہونے والا نہیں ہے. عمران خان تو دن بدن پلس سے پلس ہوتا جا رہا ہے، اور آپ لوگ ادھر بیٹھ کر بھی ہار رہے ہیں، وہ جیل میں بیٹھ کر بھی جیت رہا ہے. تو ایسے تو ہو نہیں سکتا. یہ اب عوام یہ ساری انگلیاں سمجھ چکے ہیں کہ جو انگل آپ کرتے ہیں وہ سب کچھ عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ منظور پشتین کے آڑ میں یا ایمان مزاری کے آڑ میں، یعنی ایمان مزاری وہ جو کہتی رہی، یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ کہتی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، اور پھر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور دوسرے دن اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور ضمانت ہونے کے ساتھ وہ دونوں انگلیاں اوپر کر کے کہتی ہے، پھر وہی جو جملہ دہرا رہی ہے، اور ان لوگوں کے خلاف. اور انہوں نے یہ اس میں مقاصد ہے کہ اس کو بھی ایک لیڈر بنایا جائے، جس طرح اس کے والدہ کو لیڈر بنایا گیا، اور 2 دن میں وہ باہر بھی آ گئی، اور اس نے پریس کانفرنس بھی کر دیا. میں حیران ہوں کہ اس خاتون کو یعنی ریزرو سیٹ دینے کی کیا ضرورت تھی، پھر اس کو وزارت دینے کی کیا ضرورت تھی. یہ سب اس وقت یہ آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھ لیجیے، آج سے 6-7 سال پہلے ایک کا نام میں نے لیا ہے کہ یہ شخص کیا کرے گا، یہ خاتون کیا کرے گی. وہ سب باتیں یہ کہنا کہ وہ مجبور تھی، مجبور کیا عالیہ حمزہ مجبور نہیں ہے، یا دوسری جو ہمارے خواتین پنجاب میں اس وقت لاہور کی خواتین جیلوں میں سڑ رہی ہیں، وہ مجبور نہیں ہے، لیکن ان میں غیرت ہے، ان میں دلیری ہے، ان میں ایمان. لیکن شیرین مزاری میں کیا تھا، اس کی بیٹی تو میں افسوس یہ بات افسوس کی یہ ہے کہ یہ تو وہی چیز ہے کہ اسد عمر کا بھائی ٹی وی پہ بیٹھ کر عمر پتہ نہیں زبیر عمر
کہ وہ عمران خان کو گالیاں دیتا تھا، ادھر اس کا بھائی سیکرٹری جنرل بھی تھا اور بڑا پاورفل منسٹر بھی تھا، اور یہی چیز ابھی ایمان بزاری کی لڑکی عمران خان کو گالیاں بھی دے رہی تھی، اور اس کی والدہ ادھر منسٹر بھی تھی. تو یہ تضاد ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. تو چلو اعتبار کیا ہے، لیکن اعتبار وہ لوگ اعتبار کرتے ہیں، عمران خان جیسے لوگ جو خلوص دل یعنی صاف نیت والے لوگ ہوتے ہیں. تو آئندہ تو انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا. جو کچھ ہوا اس پارٹی کے ساتھ، اور حالانکہ یہ وہی لیڈر تھے جن کے متعلق ہم کہتے تھے کہ یہ پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے، اور وہی کچھ ہوا. لیکن عوام جو دیکھ رہے ہیں، تو عوام تو ابھی منصور علی خان جو ان کا اینکر ہے، اس نے جو سروے کیا ہے، 3 لاکھ لوگوں نے سے زیادہ لوگوں نے اس میں شرکت کیا، اور وہاں پر 80% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور باقی جو 20% ہے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہے. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ ان کا کون سا حربہ کامیاب ہو رہا ہے. کوئی حربہ ان کا کامیاب نہیں ہو رہا. یہ مائنس ہو رہے ہیں، عمران خان پلس ہو رہا ہے، اور ایسا ہی ہوگا آگے جا کر بھی. تو اب وہ وقت بھی گزر گیا کہ عمران خان کو کوئی نقصان پہنچا سکے، کیونکہ یہ عوام جو خاموشی تو 14 اگست کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا، پوری دنیا میں، پاکستان کو ایک طرف رکھیے تو پوری دنیا میں لوگوں نے پاکستان اور پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اور کس جوش و خروش کے ساتھ. تو یہ کسی اور طرف بھی جا سکتے ہیں. تو خدا کے لیے اس ملک پر رحم کیجئے، اس طرف مت لے کے جائیے، پھر کسی کو فرار ہونے کا راستہ بھی نہیں ملے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیے جائیں اس ملک میں. اور اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو آج کے دن انشاءاللہ ضمانت مل جائے گی، لیکن ضمانت تو اس کیس میں ہو جائے گی. یہ تو کوئی کیس تھا ہی نہیں. یہ تو شاخانہ کتنی بار اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن انہوں نے سائفر میں اس کو اریسٹ ظاہر کر دیا ہے کہ سائفر کیس میں، اور سائفر بھی آپ کو معلوم ہے کون سا کیس، وہ تو کیس ہے ہی نہیں، سرے سے وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. وہ تو سیکیورٹی کونسل کا جو اس میں 3 بڑوں کا یعنی 3 مسلح افواج کے سربراہوں کا، وزیر اعظم کا، سب کا ڈیمارش بھی موجود ہے کہ ہاں یہ سب کچھ ہوا ہے، پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے، مداخلت کی گئی ہے، یہ سب کچھ مانا ہوا ہے، پوری دنیا اس چیز کو مان رہی ہے. تو یہاں پر پھر حالات کچھ یوں بن رہے ہیں کہ عمران خان سے جان کیسی چھڑائی جائے. تو عمران خان سے جان چھوٹنا بہت مشکل ہے. عمران خان پلس سے پلس ہوتا جا رہا ہے، اور آگے جا کر جو کچھ وہ کرے گا. اب آخر میں صرف یہ اتنا کہوں گا کہ اس وقت عمران خان کی تو ضمانت ہو جائے گی، دوسرے کیس میں کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے کل کے فیصلے میں کیا لکھتے ہیں، کہ پابند کرتے ہیں کہ عمران خان کو کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا جائے. اب یہ اس پر ہے منحصر، کیونکہ 17-18 دن تو رہ گئے ہیں. تاریخ میں بھی کوئی نام لکھنا ہوتا ہے. جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا، یعنی آپ کی تحمل کی وجہ سے، آپ کی صبر کی وجہ سے، اور آج یعنی ان کو جب نظر آ گیا کہ عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی کل، تو نواز شریف لندن میں بگوڑا کنوکٹڈ مجرم شخص، چور ڈاکو، وہ کیا بیان دے رہا ہے یعنی چیف جسٹس کے خلاف، اور اس کی بیٹی. یعنی یہ کس قسم کی لاڈلی خاتون ہے کہ یہ اداروں پر اور سٹنگ چیف جسٹس اور ججز پر یہ کس قسم کے الزامات لگاتی ہے کہ دیکھیں. اور وہاں سے اس کا والد کہتا ہے کہ جتنا جلدی ثاقب نثار کو مجھے نکالنے کا تھا، اتنا جلدی عمر عطا بندیال صاحب کو ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر کیا جائے. یہ دیکھ لیجئے ان لوگوں کے بیانات. یعنی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کل ہمارے ساتھ ہوگا کیا، کیونکہ آپ اس کے حقدار ہیں اس جیل کے، بلکہ آپ تو بہت کچھ کے حقدار ہے. وہ وقت بھی آئے گا، آپ کی سیاست تو مائنس ہو چکی ہے اس ملک سے. یہ فار دا ٹائم بینگ جو طاقتور لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے سارے مسئلے. آپ پھر اکیلے ہوں گے، اور پھر پاکستان کے عوام ہوں گے، اور پھر آپ کا گریبان ہوگا. یہ دور کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ قریب تر ہوگا. لیکن آج میں ایک چیز اور شامل کرنا چاہتا ہوں کہ آج جسٹس جمال خان مندوخیل کی جو آبزرویشن تھی سپریم کورٹ میں عمران خان کی اسی کیس میں جو لگا ہوا ہے، اور جس میں کل بہت یعنی کہ 99% کی اس کو ضمانت اس کیس میں مل جائے گی. اور یہ کیس بلکہ ضمانت کیا سسپینڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا یہ کیس کل. تو وہیں اپنا جلوہ تو دکھانا تھا جمال خان مندوخیل نے، تو اس نے ڈیپینڈ کرنے کی کوشش کی ہے یعنی کہ نیب کے وکیل کو توشہ کیس میں. یعنی افسوس کی بات ہے کہ ہماری سپریم کورٹ میں یہ روایت بن چکی ہے کہ یہ نواز شریف کا جج ہے، اور یہ دوسرا جو ہے آئین و قانون کا جج ہے. یعنی کہ ایک طرف 7 ہے تو دوسری طرف
9 जजेस हैं, 9 किसी के हैं और फिर चेंज किसी यानी आइन व कानून के साथ खड़े हैं। ये कितनी बदनसीबी है इस पाकिस्तान की, इस मुल्क की आवाम के लिए। और इसके नताइज क्या निकलेंगे? नताइज तो यही होंगे कि हम ज़मीन पर रेंगते रहेंगे, यानी 75 साल से आज तक। और इंडिया चांद पे पहुंच गया तो शर्म भी हमें नहीं आ रहा कि हम एक गदागर कौम बन चुके हैं। हमारी ये हैसियत है दुनिया में। और अगर एक ही यानी सऊदी अरब हमें कह दे कि भाई हमारी बात न मानोगे तो 28 लाख पाकिस्तानियों को वापस किया जाएगा, ये हमारी कुल हैसियत है दुनिया में। एक एटमी मुल्क होती हुई, एक मजबूत तरीन फ़ौज होती हुई, दुनिया में 5वीं नंबर की बड़ी आर्मी, और हमारी हैसियत ये है क्योंकि जब आदमी की इक्तिसादियात इतने कमज़ोर हो, मईशत इतनी कमज़ोर हो, फिर उसको नखरे भी तो उठाने पड़ते हैं, हुक्म भी मानना पड़ता है। तो ये सब कुछ। और वो जैसे कि वो कह रहा था कि वोट को इज्जत, तो वो जो डकोसला था, और उसी दौरान उनके मुज़ाकरात हो रहे थे जनरल बाजवा के साथ इमरान खान को गिराने पर। और ये एक तरीका इख्तियार किया गया था कि वोट को इज्जत दो। और इधर जैसे अभी पश्तीन का मसला है, यानी एक तरफ उसको अपने मुखालिफ खड़ा किया गया है कि हमारी खिलाफ गालियाँ भी दो, और मकसद सिर्फ एक, इमरान खान को गिराने के लिए कितने हरबे आजमाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी किसी को नहीं मिलेगी, इमरान खान को ही मिलेगी। और इस कौम की आरज़ुएँ पूरा होंगी और इंशाअल्लाह ये कौम भी जाग जाएगी। और जब ये कौम जाग जाएगी तो फिर हक़ व सच के फ़ैसले जो इस वक्त यानी हम इसी इंतज़ार में है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब आएंगे और नवाज़ शरीफ और उसके ख़ानदान के जज होंगे, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। वो सिर्फ 13 महीने के लिए है, पाकिस्तान रहती दुनिया तक के लिए है। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अब तक इतना, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली व्लॉग में। अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वस्सलाम।